बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 3 जुलाई साल 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। बात करते हैं कौमी सियासत में, और कौमी सियासत में बहुत ज़्यादा ख़बरें आ चुकी हैं जनाब, और कुछ को तो शटअप कॉल जा चुकी है और कुछ को शटअप कॉल जाने वाली है। और जो एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी -1 -ऑल -2 और वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें से अब एक एक करके तमाम के गुब्बारों में से हवा निकल रही है। और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, और वो कॉन्स्पिरेसी यही थी कि जनाब हम माहौल बनाते हैं। माहौल इसलिए बनाया जाए कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ गुफ्तगू की है, उनकी अपनी प्लानिंग है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तक भी ये सारी बातें पहुंची, वो भी आपको बताएंगे कि जनाब ये सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से मंसूब हो रही थी, और बहुत से लोग मंसूब कर रहे थे ताकि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ, बदगुमानियाँ पैदा की जाएँ, बदमज़गियाँ पैदा की जाएँ, और अल्टीमेटली जो नुकसान हो वो पाकिस्तान को हो। और किसी भी तरीके से ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है वो इस सिस्टम में से कोई एक ईंट आगे पीछे कर दी जाए और इस ट्राइका को तोड़ा जाए, जो इक़्तिदार की तिकोन है उसमें से दरार डाली जाए, और दरार डाल के फिर अपने लिए जो है वो आसानियां पैदा की जाएं और अपने लिए रास्ते तलाश किए जाएं। जब एक ईंट हिला दी तो बाकी इमारत में से फिर एक एक करके सारी ईंटों को हम फारिग कर देंगे और जनाब हम मौजें करेंगे, ये था। लेकिन और इनके सबसे बड़े रूह रवां थे एक मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन रहनुमा थे जनाब, वो भी पैगाम पहुंचा रहे थे, और एक शरीफ फैमिली के 2 फैमिली मेम्बर्स थे वो पैगाम पहुंचा रहे थे। और लेकिन हुआ ये कि इन सब की कुछ टेलीफोन कॉल्स ट्रेस हो गई, और कुछ ऐसे दोस्त भी इन तक भेजे गए कि जाके ज़रा पता तो करें एक्चुअल है क्या। तो एक्चुअल ये था कि शरीफ फैमिली, मुस्लिम लीग नवाज़ और मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ी थी, वो तमाशा देख रही थी। इनका ये था कि जब हम सब मिलके मामू बनाते हैं इन सब को, और हम बज़ाहिर कर लेते हैं जनाब हम तो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और हमारा नैरेटिव भी सही नहीं, मरियम बीबी का नैरेटिव सही नहीं था, तो अब मरियम बीबी ने कहा है कि जनाब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर ये भी हुआ कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको मैंने कहा था कि ख़बर आने वाली है, और लेकिन हुआ ये कि जब पता चला कि ये तो सारे लोग ही अपने अपनी डील कर रहे हैं, सब कुछ अपनी अपनी डील बना रहे हैं, तो सबके कान खड़े हुए, और कुछ टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई, ट्रेस हो गई। उनमें गुफ्तगू जो आपस में कर रहे थे ये वो गुफ्तगू नहीं थी जो आगे बयान की जा रही थी। लिहाजा सबको ही एक एक शटअप कॉल गई, और उन्हें कहा कि जनाब इसी तनख्वाह पे काम करना है तो करें, वरना बहुत बुरी हालत होगी। और जनाब उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी हमारी सियासत में बहुत हो चुकी है। और CPEC के बारे में आपको पता है कि CPEC का पार्ट 2 शुरू हो चुका है, फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है, और ये अहम तरीन अगले 2-3 साल हैं। और एक तो ये कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में पावर प्लांट लग रहा है, और वो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान भाषा डैम चाइना की इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तानी कंपनी भी शामिल हैं। और जो सिचुएशन इस वक्त आई हुई है चाइना और इंडिया के दरमियान, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को डिस्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। ये वो सारी बातें थीं जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त फोकस किया हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बयान दहशतगर्दी का वाक़या प्लान तैयार किया गया था वो नहीं हो सका, और सलामती कौंसिल ने, अब चूँकि चाइना का मफाद है उसमें, चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, और सलामती कौंसिल ने भी उस वाक़े की मज़म्मत की है। और सलामती कौंसिल बहुत कम इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करता है, लेकिन उसने भी की है। फिर चाइना ने सबसे पहले की, फिर अमेरिका को भी ये करना पड़े इसकी मज़म्मत। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पाकिस्तान में
یہ تھا کہ جناب اس کو ڈیسٹیبل کیا جائے، پاکستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے، کیونکہ اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ آئیڈیل ہے پاکستان میں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، وزیر اعظم عمران خان ہوں، جوڈیشری ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک پلان تھا۔ اب آپ نے لیکن جب یہ سارے آپس میں ملے، آپس میں ان کی گپ شپ ہوئی، اور جب انہوں نے نوٹس شیئر کیے تو پتہ چلا تو یہ تو سب کو مل کے اپوزیشن جو ہے وہ معمول بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لہٰذا جناب وہ کوششیں برابر، تو کیا اب ان کا ریورس گیئر لگے گا؟ ایک مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، تو وہ اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ مجھے بچا لیں، جو کہیں گے میں وہ کروں گا، یہ نیب میں بچا لیں۔ ایک نہیں بلکہ یہ ساری کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ذرا دست شفقت رکھیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اور جو پنجاب میں ایک چل رہی تھی بلیک میلنگ کہہ لیں، پولیٹیکل بلیک میلنگ، اس کا بھی آج ہم نے اثرات دیکھے، اور اس کا الٹا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب، اور اپوزیشن کے ایم پی ایز ملاقات کر کے آئے ہیں۔ وہ اتنے ہی ایم پی ایز تھے جتنے ایم پی ایز کسی بھی وقت عثمان بزدار صاحب کو درکار ہوں گے۔ یہ چیز تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اپوزیشن کے بیانات میں بھی تضادات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کچھ اور کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، کوئی نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی فریش الیکشن کی بات کر رہا ہے، کوئی -1 کی بات کر رہا ہے، کوئی قومی حکومت کی بات کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ جناب ایک اور بھی ہے جی، ایک اور بھی اسپاٹ فکسر کچھ ٹریس ہوئے ہیں۔ اسپاٹ فکسرز کے ٹیلی فون کالز ٹریس ہوئی ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ انہی بڑے بڑوں سے ملے ہوتے تھے اور وہ انفارمیشنز پاس آن کر رہے ہوتے تھے کہ جناب آپ کے خلاف یہ انکوائری شروع ہو گئی ہے، آپ کے خلاف یہ کام ہونے والا ہے، آپ کو گرفتار کرنے والا ہے، اور اگر خدا نخواستہ مرتے پٹتے کوئی گرفتار بھی ہو جاتا تھا تو ان کو بظاہر وہ ہوتے تھے جناب حراست میں، لیکن VVIP ٹریٹمنٹ وہاں پہ دیا جا رہا ہوتا تھا، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ سچویشن چل رہی تھی، تو لہٰذا جناب فیصلہ پھر پاور پلیئرز نے یہ کیا ہے، اور اقتدار کی جو تکون ہے اس نے یہی کیا ہے کہ اس طرح کی تمام افواہوں پہ کان نہیں دھرا جائے گا، اور ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہی سیٹ اپ چلے گا، اور کسی قسم کی کوئی دراڑ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کرنا تھا، اسٹاک ایکسچینج کو تباہ کرنے کا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اس پہ اب آرمی چیف متحرک ہو گئے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ کراچی گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے، بتایا ہے، اور سولیڈیرٹی، اور اس کے ساتھ کور کمانڈ کراچی سے ملاقاتیں اور کچھ اور بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت فوکس ایک ہی ہے جناب۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں جناب، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اقتدار کی تکون آپس میں بیٹھی، اور انہوں نے یہ فائنلی جو چیزیں ہیں، نمبر 1 یہ کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یہ سیٹ اپ چلے گا اور مستقل چلے گا۔ نمبر 1، نمبر 2 گورننس پہ توجہ دی جائے گی، نمبر 3 کیبنٹ کو ریشفل کیا جائے گا، نمبر 4 ایسے اب منصوبے شروع کیے جائیں جو عوام کو فائدہ دیں، عوام کو ریلیف ملے، عوامی مسائل پہ توجہ دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوئی کہ فوکسڈ رکھا جائے گا جناب، کیونکہ جو اس وقت چائنا اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اب امریکہ کھل کے سامنے آ گیا ہے،
چائنا کی مخالفت میں اور انڈیا کی حمایت میں، تو اس میں اب ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہے اور ریجنل پلیئرز بالکل کلیئر ہو گئے ہیں جناب۔ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران یہ ایک طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہوگا جی انڈیا۔ تو ان حالات میں پاکستان میں کسی قسم کی جو عدم استحکام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ ایک دو اور چیزیں دیکھیں گے جی، اور وہ چیزیں ہوں گی کہ مزید غبارے میں سے ہوا نکلے گی اور اپوزیشن کا اجلاس جو ہونا ہے وہ کچھ تاخیر کا شکار ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی معاملات ان کے طے ہو جائیں اور معاملات طے ہونے کے بعد ہی وہ اے پی سی میں شریک ہوں، کیونکہ ان کی پہلی فرصت ہے کہ ان کی معافی ہو جائے، اور اگر معافی ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، یا پھر ان کی سروسز لے لی جائیں، اور اگر سروسز بھی نہیں لینی اور معافی بھی نہیں ہونی تو پھر مہربانی کریں درگزر کریں اور پھر ان کی کوشش ہوگی کہ یہاں سے چلے جائیں پاکستان سے باہر علاج کی غرض سے، اور ایسی صورت میں پھر مریم بی بی، مسلم لیگ نواز اور یہ سارے ہوں گے، لیکن ابھی تک یہ سارا ایک بہت ہی منتشر سی صورتحال ہے اور کوئی کلیئر نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز بالکل واضح ہے اور وہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کچھ اور موڈ میں نظر آئیں گے، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ 3-4 باتیں کہہ دی ہیں کہ نمبر 1 جی، میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، پولیٹیکل بلیک میلنگ نہیں چلے گی، اتحادیوں کے ساتھ جائز طریقے سے بات چیت آگے بڑھے گی اور اتحادیوں کی جائز باتیں مانی جائیں گی، اور پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمان ہوں یا اتحادیوں کے ہوں سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جناب میں نہیں چل سکتا اور مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا اور میں کمپرومائز مجھے ان لوگوں سے کرنا پڑے جنہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر اقتدار سے چمٹے رہنا ضروری نہیں سمجھتے، پھر وہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے اور فریش مینڈیٹ آئے جس کو مل جائے گا اس کو قبول ہوگا، لیکن اپوزیشن کی کوشش یہ ہے کہ ایسی صورت میں وزیر اعظم عمران خان نہ ہوں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہوں گے تو جو عبوری سیٹ اپ ہوگا وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک پروسیس ہے۔ اگر عمران خان پرائم منسٹر رہتے ہیں اور فریش الیکشن بھی کروانے ہیں اور عبوری سیٹ اپ بھی دینا ہے، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کے نامینی جو ہیں وہ اس پینل میں شامل ہوں گے نگراں وزیر اعظم کے لیے، اور اس لیے اپوزیشن یہ پورا ماحول بنا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں کامیاب ہو جائے کہ جناب ہم قومی حکومت بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم بیہیو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، صرف آپ -1 کر دیں۔ لیکن ان کو جواب ملا ہے کہ جناب ایسی کوئی گنجائش ابھی تک نہیں ہے۔ تو یہ تھی جناب چیزیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید خبریں لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔